اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دو ایسے زوڈک سائن کی جنہوں نے پچھلے 1.5-2 مہینے سے بہت زیادہ پریشانیاں دیکھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب ان کے حالات بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کے کاموں میں جو رکاوٹیں تھیں، ان کے معاملات میں جو رکاوٹیں تھیں، ان کے حالات اب بہت بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پچھلے دنوں میں جتنی مشکلات دیکھی ہیں، جتنی پریشانیاں دیکھی ہیں، لیکن اب انشاءاللہ تعالیٰ اتنے ہی ان کو آسانیاں ملیں گی، اتنے ہی ان کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ دوستوں، ان دو زوڈک سائن میں کہیں آپ کا برج بھی شامل تو نہیں؟ دوستوں، ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دوستوں، اگر آپ اپنے برج کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں تو مجھے ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا برج لکھیں اور ساتھ لکھیں اسم اعظم۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو آپ کے برج کا اسم اعظم بتائیں گے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ چلیے دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس لسٹ میں جو سب سے پہلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج جوزا یعنی جیمنائی۔ برج جوزا والوں، آپ کے 12ویں گھر میں 4 بڑے سیاروں کے موجود ہونے کی وجہ سے آپ بہت زیادہ مشکلات کا شکار رہے، جس میں سب سے بڑا ستارہ ہے وہ ہے وینس، دوسرا سن، تیسرا مرکری اور چوتھا جوپیٹر۔ تو یہ چاروں سیارے آپ کے 12ویں گھر میں موجود ہیں۔ اور دوستوں، ان میں سب سے پہلے جو ستارہ جو آپ کے 12ویں گھر سے موو ہوگا وہ ہوگا وینس۔ دوستوں، وینس بہت ہی امپورٹنٹ پلینٹ ہے کہ وینس آپ کے 5ویں گھر کا مالک ہے۔ اس کے علاوہ مرکری آپ کے گھر سے موو ہوا تھا۔ وینس سب سے پہلے آپ کے لگن میں آ چکا ہے اور اس کے بعد مرکری 14 جون کو آپ کے لگن میں آ چکا ہے، جو کہ آپ کے لیے بہت ہی بہتر ہے اور یہ مرکری کی بہت ہی اچھی پوزیشن ہے۔ مرکری تو آپ کی زندگی کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسرا سیارہ سن موو ہو کے آپ کے گھر میں آ چکا ہے۔ اور دوستوں، جوپیٹر آپ کے 12ویں گھر میں موجود ہے، کیونکہ آپ کے لیے تھوڑی بہت مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ دوستوں، جوپیٹر کی آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ یہ 2 کیندر گھروں کا مالک ہے، آپ کے 7ویں گھر کا اور آپ کے 10ویں گھر کا مالک ہے۔ کیندر گھر ظاہر کے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ گھر ہوتے ہیں، جیسے آپ کے معاملات تھوڑے بہت کچھ خراب چل رہے ہیں۔ دوستوں، مرکری، وینس اور سن موو ہو چکے ہیں اور آپ کے لگن میں آ چکے ہیں، تو آپ کے حالات بہت 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 بہتر ہو رہے ہیں، لحاظ سے آپ کے لیے بہت اچھے رہیں گے۔ آپ کی دوران پرسنالٹی امپروو ہو جائے گی، طالب علموں کے لیے معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے اور جو جوزا خواتین ہیں ان کے لیے بھی بہت بہتر ہے۔ فائنینس کے حوالے سے چیزیں بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گی اور گھریلو معاملات بھی بہت بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو آپ کی صحت خراب تھی، خاص طور پر آپ کی مڈل باڈی پارٹ میں، یعنی کہ اگر آپ کا پیٹ خراب رہتا تھا تو اب انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ بہتری آئے گی۔ ڈپریشن کے شکار تھے یا انزائٹی کا شکار تھے، اب بہت زیادہ سوچ رہے تھے، انشاءاللہ تعالیٰ تمام معاملات میں اب بہت زیادہ بہتری آ جائے گی۔ دوستوں، اگر ہم فیوچر کی بات کریں تو آنے والے دنوں میں یہی سیارے آپ کے 2nd ہاؤس میں بھی موو ہوں گے، پھر آپ کے اسی طرح سے 3rd ہاؤس میں جائیں گے، پھر 4th ہاؤس میں جائیں گے، بعد 5th ہاؤس میں آئیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہوں گے۔ اور تقریباً اگر ہم بات کریں تو 1 مہینے کے بعد یہ آپ کے 2nd ہاؤس میں جائیں گے، تو جس کی وجہ سے آپ کے فائنینس کے معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے، مالی لحاظ سے یہ لوگ بہت اسٹرانگ ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جاب کے حوالے سے بھی یہ بہت ہی بہترین ٹائم شروع ہونے جا رہا ہے۔ شادی کے حوالے سے بھی معاملات بہت بہتر رہیں گے۔ اس کے علاوہ گھر کے معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے، لائف پارٹنر کے ساتھ معاملات سیٹ ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جب یہ 3rd ہاؤس میں موو ہوں گے تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جو ایسے لوگ جو بیرون ملک میں رہتے ہیں یا کوئی بیرون ملک میں کاروبار کرتے ہیں تو وہاں سے ان کے لیے بہت زیادہ بہتری ہے۔ آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے معاملات میں بہت زیادہ بہتری آئے گی۔ اور اس کے علاوہ ایسے افراد جو گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، کوئی بنگلہ خریدنا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جب یہ آپ کے 4th ہاؤس میں موو ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی صحت بہتر ہو جائے گی، آپ کی پرسنالٹی امپروو ہو جائے گی اور گھر گاڑی کے حوالے سے یہ ٹائم بھی بہت ہی بہتر ہے۔ اور جب یہ آپ کے 5th ہاؤس میں موو ہوگا اب کے لیے اور بھی زیادہ بہتری ہے۔ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے یہ بہت بہترین ٹائم ہے اور مالی لحاظ سے آپ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گے، روحانی طور پر بھی آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گے۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتری آ رہی ہے۔ جیسے برج جوزا والے جو کوئی جاب کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی نیا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی نئی پارٹنرشپ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بزنس ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں، فائنینشلی طور پر کوئی ڈیسیجن لینا چاہ رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہ بہت ہی بہترین ٹائم ہے۔ تو برج جوزا والوں، آنے والے دنوں میں آپ کے لیے بہت زیادہ بہتری دیکھ رہا ہوں۔ پچھلے دنوں آپ بہت زیادہ انزائٹی کا شکار رہے، بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار رہے اور ریلیشن شپ کے معاملات کے حوالے سے بہت ہی خراب ٹائم رہا۔
اب بہت زیادہ مشکلات کا شکار رہے، خواتین کے حوالے سے بہت ہی مشکل ٹائم رہا، آپ اپنی پرسنالٹی کے حوالے سے بہت مشکلات کا شکار رہے، تو معاملات آپ کے بہتر نہیں رہے اور آپ نے بہت زیادہ پریشانی دیکھی ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب میں معاملات بہت زیادہ بہتر دکھ رہا ہوں، ان شاء اللہ تعالیٰ اب آپ کے حالات بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گے، آپ اپنے اندر ایک سکون فیل کریں گے، خاص طور پر آنے والے 3-4 مہینے تو آپ کے لیے بہت ہی بہتر رہیں گے۔ دوستوں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو آنے والے کچھ مہینے آپ اگر کوئی ڈیسیجن لینا چاہ رہے ہیں، کوئی فائنینس کے حوالے سے، کوئی بزنس کے حوالے سے، کوئی جاب کے حوالے سے، تو آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ چیزیں آپ کے حق میں ہوں گی، بس آپ کو صرف اور صرف کرنا یہ ہے کہ جوپیٹر کی ریمیڈی کرنی ہے، کیونکہ جوپیٹر آپ کے لیے کچھ مشکلات کھڑی کر رہا ہے، بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ جمعرات کے دن 2 غریبوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں، اور اس کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں لوہے مشتری، لوہے مشتری بھی آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ معاملات اور بہتر ہو جائیں گے، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کے ہر کام میں بہتری آئے گی، یہ سمجھ لیں کہ آپ کے لیے ایک راج یوگ جیسی سچویشن بن رہی ہے اور آپ کے لیے گولڈن دور کا آغاز ہو رہا ہے، یہ آپ کے لیے بہت ہی بہترین ٹائم ہے، لہٰذا اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اس کو کسی بھی حال میں جانے نہ دیں۔ تو برج جوزہ والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج میزان یعنی لیبرا۔ تو برج میزان والوں، پچھلے کچھ دنوں سے آپ کے معاملات کافی خراب رہے، ستارے آپ کے چھٹے گھر میں موجود رہے، اس کے علاوہ جوپیٹر بھی آپ کے 8ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جیسے آپ کے لیے بہت زیادہ مشکلات رہی، پچھلے 1-1.5 مہینے آپ بہت زیادہ مشکلات کا شکار رہے، ذہنی طور پر ٹینشن کا شکار رہے، اس کے علاوہ وینس کا بھی آپ کے 8ویں گھر میں ہونا آپ کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا شکار رہا۔ دوستوں مرکری آپ کے 9ویں گھر کا مالک ہے، دوستوں 9واں گھر جو ہوتا ہے وہ آپ کی قسمت سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، روحانیت سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، آپ کے 8ویں گھر میں موجود رہا۔ وینس آپ کے لگن گھر میں آپ کے پہلے گھر کا مالک ہے، جیسے کہ پہلے گھر کا مالک 8ویں گھر میں موجود ہوتا ہے تو جیسے آپ کی پرسنالٹی میں نیگیٹیوٹی آتی ہے، آپ کے اندر بہت زیادہ اینگر پیدا ہو جاتا ہے، آپ کی پرسنالٹی کے اندر بہت زیادہ نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے۔ اگر ہم بات کریں سن کی تو سن آپ کے 4ویں گھر کا مالک ہے اور 11واں گھر ایک بہت ہی امپورٹنٹ گھر ہوتا ہے، آپ کی ادائیگی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، کوئی آپ کی بڑی پیمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، کوئی ورکنگ ریلیشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور اس ستارے کا آپ کے 8ویں گھر میں موجود ہونا کوئی اچھی کنڈیشن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جوپیٹر بھی آپ کے 8ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے آپ کے لیے بہت ہی مشکل کنڈیشن رہی ہے، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ اب حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں، آپ کی پرسنالٹی میں بہت زیادہ امپروومنٹ آ رہی ہے، وینس کے موو ہونے کی وجہ سے آپ کی پرسنالٹی میں بہت زیادہ امپروومنٹ آ رہی ہے، سن اور مرکری کے موو ہونے کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے آپ کے لیے بہت لکی ٹائم شروع ہو جائے گا، مالی لحاظ سے بھی چیزیں بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گی، گھریلو معاملات کے حوالے سے بھی چیزیں بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گی، اور اس کے بعد یہ تینوں سیارے آپ کے 9ویں گھر میں جائیں گے، تو 9ویں گھر میں جانے کی وجہ سے تو آپ کے لیے بہت ہی بہتر ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے لیے ایک ڈبل راج یوگ بن جائے گا، سمجھ لیں کہ ٹرپل راج یوگ بن جائے گا، آپ کی جو کوئی بہت بڑی وش تھی اس دوران وہ وش پوری ہو سکتی ہے، آپ بیرون ملک سفر پر بھی جا سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے ہر لحاظ سے بہت بہتر رہے گا، آپ کسی زیارت پر جانا چاہ رہے تھے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس حوالے سے بھی بہت بہتر ٹائم ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ شادی شدہ ہیں لیکن پہلی شادی میں کچھ خرابی چل رہی ہیں تو ان کی دوسری شادی بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کی کوئی دیرینہ خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے، اور اولاد کے حوالے سے بھی آپ کو خوشیاں ملیں گی۔ 3 سیارے اس کے بعد آپ کے 10ویں گھر میں جائیں گے، پھر آپ کے 11ویں گھر میں جائیں گے، یہ سمجھنے کے لیے آپ کے لیے بھی گولڈن دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے، آنے والے 4 مہینے آپ کے لیے بہت ہی بہتر ثابت ہو رہے ہیں، چلا آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، آپ کے معاملات میں بہتری ہو جائے گی، زندگی کے ہر معاملات میں بہتری آ جائے گی۔ میزان والوں پچھلے دنوں آپ نے بہت زیادہ سفر کیا لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ اب حالات بہت زیادہ بہتر ہو رہے ہیں۔ کچھ میزان والوں جب یہ 3 سیارے آپ کے 9ویں گھر میں موجود ہوں گے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ بہت زیادہ ریلیکس رہیں گے، کی پرسنالٹی امپروو ہو جائے گی، جو آپ پہلے اوور تھنکنگ کرتے تھے، جو ڈپریشن کا شکار تھے، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ نہیں کریں گے، اس دوران آپ کی قسمت یاوری ہوگی، پرسنالٹی میں بھی امپروومنٹ آئے گی اور آپ کے غصے میں بھی کمی آئے گی۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو جاب کے حوالے سے بھی معاملات بہت بہتر رہیں گے، اور بزنس کے حوالے سے بھی آپ کے لیے بہت زیادہ بہتری ہے، آپ کی عزت و وقار میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اضافہ ہو جائے گا۔ تو برج میزان والوں آنے والے دنوں میں اگر آپ کوئی ڈیسیژن لینا چاہ رہے تھے، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہ رہے تھے، کوئی نیا بزنس وینچر کرنا چاہ رہے تھے، یا آپ جاب سوئچ کرنا چاہ رہے تھے، اس حوالے سے یہ آپ کے لیے بہت ہی بہترین ٹائم ہے۔ اگر اس دوران آپ کوئی فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدے مند رہے گا۔
اگر آپ کوئی فائنینشیل ڈیسیجن لینا چاہ رہے ہیں، اگر آپ شادی کے حوالے سے کوئی ڈیسیجن لینا چاہ رہے ہیں، فائنینس کے حوالے سے کوئی ڈیسیجن لینا چاہ رہے ہیں، یا امیگریشن کے حوالے سے کوئی ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ہر معاملے میں کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اوورآل میں آپ کے لیے بہت زیادہ بہتری دیکھ رہا ہوں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ بہت زیادہ گرو کریں گے۔ آپ کوشش کریں کہ جمعرات کے دن کسی بھی پیلی چیز کا صدقہ کریں، کوشش کریں کہ کم از کم 1 سے 2 لوگوں کو کھانا ضرور کھلائیں، تو آپ کے لیے تو معاملات اور بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گے۔ جوپیٹر آپ کے 8ویں گھر میں موجود ہے اور یہ آپ کے لیے کچھ مشکلات کھڑی کر رہا ہے، اور یہ اگلے سال مئی یا جون تک یہاں پر رہے گا۔ جیسے برج میزان والے جن کے بہت زیادہ دشمن ہیں، تو ان کو اس دوران محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ ایسے افراد جن کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ حالات کچھ خراب رہتے ہیں، معاملات کچھ خراب رہتے ہیں، تو ان کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ برج میزان والوں اوورآل آپ کے لیے بہت ہی بہتر پوزیشن بن رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے 4 مہینوں میں تو آپ بہت ہی زیادہ بہتر فیل کریں گے۔ کچھ مہینوں سے جو چیزیں خراب تھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی معاملات اب بہت زیادہ امپروو ہو جائیں گے۔ تو برج میزان والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اپنے برج کے بارے میں جان سکیں۔ اور دوستوں، اگر آپ ہم سے کسی برج کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔